أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. عدوان الله على الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون في الجنة. صلوات محمد وآل محمد. اب تمام مومنین و مومنات سے ریکویسٹ ہے کہ بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں، بیگم محمد اقبال قریشی، سید عبداللہ شاہ بخاری، اقبال بیگم، سید جواد رضا اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. سزا پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی ایک سزا پڑھیں محمد والے محمد. احسان ہے خالق گرامی ازال اللہ میازال کا کہ جس نے ہمارے مقدر میں حسین ابن علی جیسا امام رکھا. ایک سوال پڑھیں محمد والے محمد پر. یعنی اوپر نہیں کھڑا ہوتا، مہربانی کرو یار، یہاں پہ کھڑا کر دے. چونکہ حسین ابن علی جیسا امام ملنا ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہوتی. ان گھرانوں کو حسین جیسا امام عطا فرماتا ہے جن گھرانوں میں ولایت علی موجود ہوتی ہے. چونکہ وقت کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی مشکل گفتگو کی جا سکے. چند لمحے اپنی زحمتوں کو لوں گا. اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو گن گن کر امام مبین کے اندر رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین جو ہوگا، چونکہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو گن گن کے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا امام مبین جو ہے وہ ضرورت کائنات کا نام ہے. لیکن بات کو بڑی باریکی سے سمجھیے گا. امام مبین جو ہوگا جس کے سینے میں کائنات کا علم ہے، وہ ضرورت کائنات ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا ضرورت امام کا انکار نہیں کر سکتی. دنیا ضرورت امام کا انکار نہیں کر سکتی. کائنات کی ضرورت کا نام امام ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ امام مانا جائے یا بنایا جائے. میرے ساتھ سوال کیجیے گا، یہ الگ بات ہے کہ وہ امام مانا جائے یا بنایا جائے، وہ امام خود سے چنا جائے یا اللہ کا منتخب ہونا چاہیے.
وہ امام پیغمبر کے بستر پہ سونے والا ہو یا کسی غار میں رونے والا ہو، وہ امام قرآن کو پل بھر میں یا الحمدللہ بدل لو، وہ امام وہ ہو کہ جس کے کردار کو قرآن کہا جائے، یا امام وہ ہو کہ جو سورہ بقرہ یاد کرنے سے عاجز رہنے والا ہو، وہ امام کیسا ہو؟ کیا وہ امام کرار ہو یا فرار ہو؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ امام کیسا ہو، کرار ہو فرار ہو، وہ امام کسی بتوں کو سجدہ کرنے والا ہو، یا وہ امام ہو کہ جو خدا کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے والا ہو، وہ امام کیسا ہو، اس کا باپ کفر میں رہا ہو یا اس کا باپ محمد کو پالنے والا ہو۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا وہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا یوما ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کسی امام کا انکار نہیں کر رہا، جو جس کو مانتا ہے، دیکھیں بہت توجہ چاہوں گا، جو جس کو مانتا ہے وہ اپنے امام کے ساتھ آئے۔ اللہ کسی امام کا انکار نہیں کر رہا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کے تمام رازوں کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ اب تمہاری مرضی، امام چنو یا بناؤ، اپنا من پسند ہو یا تو اللہ کا چنا ہو۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں تم چنو گے تمہارے جیسا ہوگا۔ اس طرح نہیں، تھوڑا سمجھے گا جملے کو، تم چنو گے تمہارے جیسا ہوگا، وہ بنائے گا اس کی صفات کا مظہر ہوگا، تم بناؤ گے تمہارے جیسا، وہ چنے گا اس کی صفات کا مظہر۔ کہ یہ بات کم ہے، تم نے چنا یزید ہوا، ہم نے مانا حسین ہوا۔ کہ یہ فرق کم ہے، تم نے چنا یزید ہوا، ہم نے مانا حسین ہوا۔ امام ضرورت کائنات کا نام ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کائنات میں ہر بندہ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ کسی امام کا انکار نہیں کر رہا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اللہ کسی امام کا انکار نہیں کر رہا، جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا ہے۔ حتیٰ کہ انتہا یہ ہو گئی فرقے ہی اماموں کے نام پہ بن گئے، فرقے ہی اماموں کے نام میں بن گئے۔ یہ امام مالک کے ماننے والے، یہ امام حنیفہ کے ماننے والے، یہ امام حنبل کے ماننے والے، یہ امام شافعی کے ماننے والے، یعنی فرقے ہی اماموں کے نام بن گئے۔ پیغمبر کی امت کے 73 فرقے ہیں، اب ہر فرقے کے امام پائے جاتے ہیں۔ انتہا ہو گئی ہے یوم ندعو کہ ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ وہاں 72 فرقے 72 امام، یہاں ایک فرقہ 12 امام۔ تھوڑا میرے ساتھ سفر کیجیے گا، یہاں ایک فرقہ 12 امام۔ اللہ کسی امام کا انکار نہیں کر رہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں والا ہے تو مانوں گا، فلاں والا ہے تو مانوں گا، ہر چیز نہیں فرمایا یوم ندعو جو جس کو مانتا ہے میری بارگاہ میں چلائے۔ لیکن سوال یہ ہے طے تو کیجئے اللہ کے ہاں کون سا امام قبول ہوگا؟ کوئی فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس کوئی کسوٹی بھی تو ہو کہ کون سا امام ہوگا جو وہاں پہ جائے گا تو چھڑوا لے گا۔ وہ کون سا امام ہو؟ ہم کس امام کو مانے؟ 73 فرقوں میں ہمارا بھی شمار ہے، لیکن ہم کون سا امام مانے؟ وہاں اماموں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن تو ایسا عالم ہوگا کہ امام لائنوں میں بیٹھ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو جس امام کو مانتا ہے وہ اس امام کے ساتھ چلائے۔ ہم کسی امام کا انکار نہیں کر رہے، ہم کسی امام کو رد نہیں کر رہے۔ جو جس کو مانتا ہے وہ اس امام کو لے کر چلا آئے اللہ کی بارگاہ میں۔ سامعین بہت توجہ چاہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کسی امام کا انکار نہیں کہا گیا کیا گیا کہ حتیٰ فرقے جائیں گے اپنے اماموں کے ساتھ۔ حتیٰ انتہا یہ ہے کہ فرقے ہی اماموں کے نام پہ بن گئے، لیکن افتخار یہ ہے کہ وہاں 72 فرقے 72 امام یا ایک فرقہ 12 امام، لیکن فرق کیا ہے؟ 72 اور 73 میں سے اگر امامیہ کہا گیا تو ہمیں کہا گیا۔ ہاں اگر امامیہ کہا گیا، بہت جلدی کرو، اگر امامیہ کہا گیا تو صرف ہمیں کہا گیا، کسی کا رد نہیں ہو رہا۔ جو جس کو مانتا ہے وہ آ جائے۔ کوئی امام شافعی کو مانتا ہے تو کوئی پابندی نہیں، کوئی امام حنیفہ کو مانتا ہے تو کوئی پابندی نہیں، کوئی امام مالک کو مانتا ہے تو کوئی پابندی نہیں، کوئی امام حنبل کو مانتا ہے تو کوئی پابندی نہیں۔ جو جس کو مانتا ہے وہ اپنے امام کے ساتھ آ جائے۔ دیکھیے میں بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، جو جس کو مانتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت صریحاً کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرا پسندیدہ ہے،
یہ نہیں کہہ رہا میرا پسندیدہ ہے، کہا جو بھی جس کو مانتا ہے وہ اسی کو لے کر آ جائے۔ اب 72 فرقے ہوں گے، 72 امام، ایک فرقہ ہوگا 12 امام، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمیں امامیہ کہا گیا دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں ہمیں امامیہ کہنے کی، یا تو یہ مان لو کہ جس طرح سے ہم نے اماموں کو مانا اور پہچانا، نہیں، جس طرح سے ہم نے اماموں کو مانا اور پہچانا، نہ تو کسی نے مانا نہ تو کسی نے پہچانا، یا پھر یہ مان لو جیسے اللہ نے ہمیں دیے، یا علی، جیسے اللہ نے ہمیں دیے ویسے کسی کو نہیں دیے۔ یوم ندعو کل اناس، جو جس کو مانتا ہے وہ آ جائے۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے 12 اماموں کو مان کے کوئی کمی بیشی کی؟ ہم نے 12 اماموں کو مان کے روز بالمنظر کہ ہم گمراہ ہو گئے؟ ہرگز نہیں، تم نے سوچا نہیں 12 میں حسین بھی ہے۔ یا علی، تم جتنا وکیل یزید کی وکالت کر لو، یزید شیعوں کی لعنت سے نہ بچے گا۔ جتنا جتنا اس کو بچا لو، یزید کبھی بھی شیعہ نے آل محمد کی لعنتوں سے نہ بچے گا۔ بڑے آگے آج یزید کی وکالت جو ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولے آئے بیٹھے ہیں۔ ایک آج کل بڑا فیمس کلپ چل رہا ہے، ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، میں نے یزید کو خواب میں دیکھا، میں نے یزید کو خواب میں دیکھا، تو جو جیسا ہوگا ویسا خواب دیکھے گا۔ نہیں، کوئی پوچھے گا مولانا کیسے کہہ دیا؟ بھائی دلیل ہے، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اس کا تھا، اسی کے دیکھا۔ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا، وہ آیا ہوا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا یزید تو نے حسین کو قتل کیا؟ اس نے کہا میں حسین کے قتل میں شامل نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سنا ہے نا سب نے؟ کہا میں نے اس سے سنا، پوچھا، اس نے کہا میں تو قتل حسین میں تھا ہی نہیں، میں تو میں شام میں بیٹھا تھا۔ ایک جملہ یہ ہے، اس کے بعد اگلا جملہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یزید سے اگلا سوال کیا، یزید دیکھیے بہت توجہ چاہوں گا، کہا یزید تو یہ بتا اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ کہا یزید نے کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ ارے بے غیرت کہیں کے، اگر وہ قاتل تھا نہیں تو معافی کیسی؟ بھائی اگر وہ قاتل تھا ہی نہیں تو معافی کیسی؟ تمہارا خواب بتا رہا ہے تمہاری جد قاتل حسین ہے۔ یار اندر آجے، آگے آجے، ایک صلاۃ پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر دیکھیے ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب میں ایک دو باتیں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ تم متعدد نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے، اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، بلا وجہ کے بے تکے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ویسے اگر تم یہ سوچ رہے ہو ہم تمہارے خوابوں کو حقیقت مان کر اس پہ لعنت چھوڑ دیں گے تو تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے۔ اس بات کو ذہن سے نکالنا ابو العلا مودودی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ مختلف علتیں بیان کرنے کے بعد کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے یزید پہ لعنت نہ کرو، اللہ نے اس کی ممکن ہے توبہ قبول کر لی ہو، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو، تو پھر جملہ سن لینا، جو اللہ یزید کی توبہ قبول کر سکتا ہے وہ ان مومنین کی یزید پہ لعنتیں بھی قبول۔ تم کیا کہتے ہو بچ جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہم جنہوں نے ماؤں کی گود سے علی بنی اللہ سیکھا، دشمنان علی کو تبرہ کے بغیر چھوڑیں گے؟ سوال ہی نہیں بنتا۔ وہ ممکن ہے توبہ کر لیو، اچھا تمہیں اس کی توبہ نظر آ رہی ہے، لعنتیں نہیں دکھتی؟ اچھا آگے کہتے ہیں ایک اور طبقہ ہے، جی یزید پہ اگر لعنت کرو گے، دیکھیے بہت باریک جملہ کہنے لگا خاص کر بزرگان کے لیے، اگر یزید پہ لعنت کرو گے
تو یہ لعنت کچھ اصحاب تک بھی جائے گی. اس حصے میں کوئی اصحاب بھی آ سکتے ہیں. یعنی تمہیں یقین تو ہے نا, تمہیں یقین تو ہے نا کہ یہ لعنت یزید پہ نہیں پڑ رہی. اچھا ایک اور جملہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ خاص کر جوان سمجھے, بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ بیماری باہر ہوتی تھی, اب یہ بیماری اندر آ گئی ہے. کہ یزیدیت پہ لعنت کرو, یزید کو چھوڑ دو, کردار پہ لعنت کرو. دیکھیے یہ جملہ ہمیں سنہری الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے کہ کردار برا تھا, نام میں کیا رکھا ہے, یزیدیت پہ لعنت کرو, یزید پہ لعنت نہ کرو. تو پھر تم قاتل پہ لعنت کرو, قاتل پہ نہ کرو. پھر قاتل پہ لعنت کرو, قاتل پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ پھر چوری کو سزا دو, چور کو کیوں دیتے ہو؟ نہیں مشکل ہو رہی ہے. پھر تم چور کو کیوں دیتے ہو؟ چوری کو سزا دو. پھر برائی کو سزا دو, برے کو سزا نہ دو. ایسا ہی بنے گا نا اگر اس کو دیکھو گے. ہم خالی یزیدیت پہ نہیں, ہم ہر اس فرد پہ لعنت کرنا واجب سمجھتے ہیں جو علی ولی اللہ کا دشمن ہے. بہت جلدی کر, اگلا جملہ بڑا عجیب کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ یزیدیت پہ لعنت نہ کرو. کیوں نہ کریں بھئی؟ یزید کی وجہ سے یزیدیت ہے, یزید کی وجہ سے یزیدیت ہے. اگر یہ ملعون نہ ہوتا, یزیدیت نہ ہوتی, اسی طرح سے جیسے قاتل نہ ہوتا تو قاتل نہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صلاۃ محمد و آل محمد پر. اگر جملہ میں سمجھیے گا, کہا جی یہ جو بعض اشعار کو جملہ آگے لکھا کہ یہ جو لعنت کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو لعنت کرتے ہیں, ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کے باپ پہ لعنت پڑ رہی ہو. یہ جو یزید پہ لعنت کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ کسی کے یہ وہ لعنت جا رہی ہے, ممکن ہے کسی کے باپ پہ لعنت پڑ رہی ہو. تو اتنا تو مانتے ہو نا کہ یزید پہ کی گئی لعنت یزید پہ نہیں, اجداد پہ تبرہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے علی ولی اللہ مرضی سے نہیں مانا. ایک اور مصیبت بن گئی, اٹھ کے آ گئے, کہنے لگے کہ غالباً بہت پہلے میں نے جملہ کہا تھا, کبھی 2 سال غالباً پہلے, اور اسی ہی مجلس میں کہا تھا, 2 سال پہلے کہا تھا. ابھی جب علم نکلتے ہیں تو اعتراض. نوجوانوں کو سوال کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. ہر بات کا ہم کیوں جواب دیں؟ ہر بات کا ہم کیوں جواب دیں بھائی؟ ماتم قرآن سے دکھاؤ, زنجیر قرآن سے دکھاؤ, علم قرآن سے دکھاؤ, ہر چیز قرآن سے دکھاؤ. وہ مرحوم خدا غنی کی رحمت کرے ضمیر رکھتا نبی سا بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کہتے ہو قرآن سے دکھاؤ, ماتم قرآن میں نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے تھے تمہارا وجود بھی قرآن میں نہیں تو تم بھی حرام ہو گئے. تمہارا بھی وجود قرآن میں نہیں. اس بات میں ہرگز نہ آئیے یہ قرآن سے دکھاؤ, یہ قرآن میں نہیں, اس کو ہٹا دو, وہ قرآن میں نہیں, اس کو ہٹا دو, فلاں قرآن میں نہیں, اس کو ہٹا دو. ان لوگوں کو ہماری کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی. انہیں آج ماتم برداشت نہیں, اس کو ہٹاؤ گے. کل کوئی اور تابوت برداشت نہیں تو اس کو ہٹاؤ گے. پرسوں ذوالجلال نہیں تو اس کو ہٹاؤ گے. ارے کن چکروں میں پڑے ہو؟ ان کو تو تم برداشت نہیں. اس سے بڑھ کے بولوں, اگر ہر چیز ہٹاؤ گے, انہیں تو شیعہ کا وجود برداشت نہیں, تو کیا ان ملعونوں کے لیے ہم خود کو مار دیں؟ انہیں تو کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا.
यौम नदू कुल्ला उनासिन बे इमाम, क़यामत के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ आएगा। हर बंदा, अल्लाह ने किसी इमाम का इनकार नहीं किया था, जो है मजाक की, अल्लाह ने किसी इमाम का इनकार नहीं किया, कहा जो जिसको मानता है वो आ जाए। हमारे यहाँ किसी इमाम पे कोई पाबंदी नहीं, जो जिसको मानता है वो हमारी बारगाह में आ जाए। अब सारे लोग जा रहे होंगे क़यामत में। अच्छा, यहाँ पे एक और दिलचस्प बात बन जाती है कि जब वहाँ जाएंगे, क़यामत का दिन लगा होगा, वहाँ पे जाएंगे, सारे के सारे खड़े होंगे और 72 फिरके एक तरफ होंगे, एक फिरका एक तरफ होगा, सारे के सारे वहाँ पर जमा होंगे, हिसाब देने आए होंगे। हर बंदा अपने इमाम के साथ आया हुआ होगा, हर बंदा अपने इमाम के साथ मौजूद होगा। अब पैगंबर फरमाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी बात देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि 73 फिरके हैं, 73 में से एक जन्नत में जाएगा, 73 में से एक जन्नत में जाएगा। अब सवाल है कि कौन जन्नत में जाएगा, बस इसी पे तमाम, कौन जन्नत में जाएगा। अब महशर का मैदान होगा, हम हर एक से पूछेंगे। अच्छा, मज़े की बात, दिलचस्प बात बताता चलूँ, जब बरोज़ महशर लगा होगा, 73 फिरके खड़े होंगे, हर एक दूसरे से कह रहा होगा मैं जन्नत में जाऊँगा, मैं जन्नत में जाऊँगा। अब अगर एक जन्नत में जाएगा तो दूसरा ना जाएगा, एक जन्नत में जाएगा तो दूसरा ना जाएगा, अगर दूसरा जाएगा तो पहला ना जाएगा। अच्छा, अब जन्नत में जाना है किसी एक ने, अब ये भी नहीं कह सकते, जैसे होता है ना बाज़ वक़्त किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाइए तो वो कहते हैं आइए बिस्मिल्लाह, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? जानता है ये गया तो मैं ना जाऊँगा, ये गया मैं ना जाऊँगा, मैं गया ये ना जाएगा। अब मुरब्बत से भी काम नहीं ले सकता, अब ये भी नहीं कह सकता आइए आइए। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत में कोई इतिहाद नहीं। जहन्नम वाले से पूछे भाई तू जा रहा है, मैं, वो कहेगा मैं अकेला जाना पसंद ही नहीं कर रहा, मैं अकेला जाना पसंद ही नहीं कर रहा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अब सवाल ये है कि 72 फिरके एक तरफ, एक फिरका एक तरफ, 73 फिरके उम्मत मुस्तफ़ा के। पैगंबर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के 73 फिरके हैं, 73 में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। अब कैसे पता चले वो कौन सा एक है जो जन्नत में जाएगा? अच्छा, पैगंबर ने फरमाया कि मूसा की उम्मत के 71 फिरके थे, ईसा की उम्मत के 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। मूसा के 71 में से 70 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। ईसा के 72 में से 71 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और मेरे 73 होंगे, 73 में से 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब कैसे पता चले कि वो कौन सा एक है जो जन्नत में जाएगा? कोई कसौटी भी तो हो, कोई मयार भी तो हो, क्योंकि 73 में से जिससे पूछो तुम जाओगे वो कहते हैं मैं ही तो जाऊंगा। यही होता है ना, कोई मुझसे पूछे भाई तुम जन्नत में जाओगे, मैं कहूँगा मैं ही जाऊँगा, और कौन जाएगा? अब बरोज़े महशर लगा होगा, बल्कि पैगंबर ने क्या कहा कि 71 मूसा के, 72 ईसा के, 73 मेरे। अब ये जो मूसा के 70 जहन्नम में जाएंगे, क्या ये मूसा को नहीं मानते? ये जो 70 जहन्नम में जाएंगे क्या मूसा को नहीं मानते? मानते हैं। ये जो ईसा के 71 जहन्नम में जाएंगे, क्या ये ईसा को नहीं मानते? मेरे साथ सफर कीजिए, क्या ईसा को नहीं मानते? ये जो 72 पैगंबर के जहन्नम में जाएंगे, क्या ये पैगंबर को नहीं मानते? का मानते हैं। फिर वजह क्या है, क्यों आखिर एक जाएगा? फरमाया मूसा के 73 हुए और 73 में से 70 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वो जो जहन्नम में जाएंगे उन्होंने मूसा को तो माना, पर मूसा के बताए ईसा को ना माना, मूसा के बताए ईसा को ना माना। ईसा के 72 हुए, 71 में ईसा को तो माना, ईसा के बताए मोहम्मद मुस्तफा को ना माना। अब यहाँ पर क्यों बदल जाते हो?
محمد کے بھی 73 ہوئے, 73 میں سے 72 نے محمد مصطفیٰ کو تو مانا, لیکن 18 ذی-الحج کو غدیر کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے سامان کون کو بولا. انہوں نے موسیٰ کو تو مانا, عیسیٰ والوں نے عیسیٰ کو تو مانا, لیکن عیسیٰ والوں نے 70 نے موسیٰ کو نہ عیسیٰ کو نہ مانا, عیسیٰ کے 71 نے محمد مصطفیٰ کو نہ مانا, اور محمد مصطفیٰ کے 72 نے علی مرتضیٰ کو نہ مانا. اب جائے گا ایک فرقہ, صرف ایک, کہاں جائے گا؟ جنت میں. بس تمام کرنے لگا, بہت مختصر کر دیا. جنت میں ایک جائے گا, بروز معیشہ لگا ہوگا, سارے کے سارے آ رہے ہوں گے, میں جنت میں جاؤں گا, میں جنت میں جاؤں گا. آواز قدرت آئی, جوما ندو اللہ مناسب بے امام ہم, جنت میں وہ جائے گا جس کا امام جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جس کا امام جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندہ آ رہا ہوگا اپنے امام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوگا امام شافعی والے امام شافعی کے ساتھ, امام حنبل والے امام حنبل کے ساتھ, امام مالک والے امام مالک کے ساتھ, امام ابو حنیفہ والے امام ابو حنیفہ کے ساتھ, اور شیعہ علی کے ساتھ. علی تھوڑا میرے ساتھ سمجھ لیجیے, شیعہ علی کے ساتھ, جو ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا. اب جنت میں وہ جائے گا جس کا امام جائے گا, جس کا امام ہی جنت میں نہ گیا, جس کا امام ہی جنت میں نہ گیا, اس کا ماموم بھی جنت میں نہ جائے گا. اب کیسے پتا چلے کہ جنت میں کون جائے گا؟ اب کیسے علم ہو کہ جنت والے کون ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ایک جائے گا, یہاں کے 70 جانے کو تیار. ہمیں کیسے, اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اپنا تفریح کا عالم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی. عالم یہ ہوگا, پیر مرید پہ لعنت کرے گا, مرید پیر پہ لعنت کرے گا. افرا تفریح کا عالم ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا. کون جائے گا ہمیں کیسے علم ہو؟ آپ میں سے کوئی بتا دے. اچھا, جس سے پوچھے وہ کہے گا میں جاؤں گا. اے تم جاؤ گے, کوئی دلیل بھی ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. بھائی وہ بھی تو اس حدیث کو مانتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں پہ لکھ رکھا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تمہیں آدھی حدیث یاد ہے, پوری حدیث کیوں نہیں کہتے؟ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما, یہ تو جنت کے سردار ہیں, ان کا بابا علی ان سے افضل ہے. پوری حدیث کیوں نہیں کہتے یار؟ پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہمیں کیسے علم ہو کہ کون جائے گا؟ آپ کے پاس دلیل ہو, بابا آپ جائیں گے, کہا میں جاؤں گا. فلانے سے پوچھا بھائی تم جاؤ گے, کہا میں جاؤں گا. فلاں تم جاؤ گے, کہا میں ہی تو جاؤں گا, اور تو کوئی نہیں جائے گا. پھر کیسے پتا چلے کہ جنت میں کون جائے گا؟ 5 منٹ میں فیصلہ دینے لگا رب کے مسائل. ہمیں کیسے علم ہو کون جائے گا, کون جائے گا, کون جائے گا, کون جائے گا؟ کیسے تفریق ہو, کون سی کسوٹی ہے؟ سوال یہ ہے عزیزان گرامی, لوگوں نے امام بنائے, لوگوں نے بنائے, ہم نے امام مانا, اور ہم نے کوئی عام امام نہیں مانا. ہم نے وہ مانا جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَقُلَّا شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تمہارا امام وہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے. اچھا لوگوں نے امام تو بنائے, اچھا لوگوں نے امام بھی بنا لیے, ان کے بھی امام ہمارے بھی امام, یہ فرق الگ ہے. وہ 72 امام, ہم ایک ہیں, 12 امام. لوگوں نے امام بنائے, خاص کر جوان سمجھے, لوگوں نے امام بنائے, لیکن اس مسئلے میں انہیں امام تو بنائے لیکن کسی معصوم کو امام نہ بنایا, عصمت کو اختیار نہ کیا. انہوں نے امام کو بنایا لیکن کوئی معصوم امام نہ بنایا.
امام نہ بنایا، امام بنائے لیکن معصوم امام نہ بنایا. اگر معصوم بناتے تو پھر علی سے لے کر مہدی نظر آتا. امام تو بنائے لیکن عصمت کو اختیار نہ کیا. بس تمام کرنے لگا آخری جملے. امام تو بنائے لیکن کوئی معصوم امام نہ بنایا. اب میرا جملہ سمجھیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہوگا. امام تو بنائے لیکن معصوم امام نہ بنایا. اب ذرا میرا جملہ سمجھیے گا، بڑا باریکی سے جملہ سمجھیے گا کہ 72 فرقے 72 امام، ایک فرقہ 12 امام. کون جنت میں جائے گا؟ ہارے کہہ رہے میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا. اب ہم نے سب سے پوچھا بھائی تم جنت میں جاؤ گے؟ کہا میں جاؤں گا. ہم نے دوسرے سے پوچھا بھائی تم جنت میں جاؤ گے؟ کہا میں بھی جاؤں گا. اب ہم نے امام مالک سے پوچھا، امام مالک کے پیروکاروں سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تمہارا امام جنت میں جائے گا؟ نہیں پہنچ پایا. تمہارا امام جنت میں جائے گا؟ کہا نہیں پتا. امام ابو حنیفہ والوں سے پوچھا بھائی تمہارا امام جنت میں جائے گا؟ کہا نہیں پتا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا بھائی تمہارا امام؟ کہا نہیں جائے گا. امام شافعی والوں سے پوچھا بھائی تمہارا امام جائے گا؟ کہا نہیں پتا. امام حنبل والوں سے پوچھا بھائی تمہارا امام جائے گا؟ کہا نہیں پتا. اب ہم نے باقی فرقوں سے پوچھا کہ تمہارا امام جائے گا؟ کہا نہیں پتا. اب ہم نے 72 فرقوں سے سوال کیا بھائی تمہارا امام جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، جائے گا یا نہیں جائے گا. اب 72 فرقوں نے ہم سے پوچھا، اب 72 فرقوں نے ہم سے پوچھا تمہارا امام جنت میں جائے گا؟ اب ہم نے آسانی کر دی. ہم نے کہا ہمارے امام کے لیے ہم سے نہ پوچھو جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، ہمارے امام کے لیے اپنے امام سے پوچھو. ہمارے امام کے لیے اپنے امام سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اپنے امام سے پوچھو. اب جب ہم نے ان کے اماموں سے رابطہ کیا بھائی بتاؤ علی اور اولاد علی اور ہمارے امام جنت میں جائیں گے، ہمارے امام علی جنت میں جائیں گے. وہاں سے آواز آنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، علی قسیم النار فی الجنہ، علی جنت تقسیم کرنے والا، علی جہنم تقسیم کرنے والا، علی جنت اور جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا جہنم یہ لے تیرا ہے واپس سے لینا ہے، واپس دے میرا ہے. کیسے پتا چلے کہ کون جنت میں جائے گا؟ بس تمام. کیسے پتا چلے؟ ابھی تک تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تمام کرنے لگا رابطے مسائل. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کون جنت میں جائے گا؟ یا صرف یہی دلیل کافی ہے؟ دلیل وہ چاہیے کہ جو نبی کہے. بھائی جنت میں تو جائے گا لیکن دلیل کیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا؟ دلیل کیا پیش کرو گے؟ سارے تو کہہ رہے ہم جنت میں جائیں گے. دل تو چاہتا ہے بندہ چھوڑ دے. کیسے پتا چلے کہ کون جنت میں جائے گا؟ کیسے علم ہو کہ وہ جائے گا یا میں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا تو وہ نہیں جائے گا، وہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا. افراتفری کا عالم ہوگا. اس مسئلے کو محمد مصطفیٰ نے حل کرتے ہوئے فرمایا یا علی انت وشیتوں کا ہوم فائزون فی الجنہ، جنت میں یا تو جائے گا یا تیرے شیعہ جائیں گے. یا تو جائے گا یا تیرے شیعہ جائیں گے. اور یہی وہی شیعہ ہیں جنہیں سیدہ نے کہا تھا بابا میں دعا کرتی ہوں میرے شیعہ سلامت رہیں جو میرے حسین کو روئیں گے، جو میرے حسین کو روئیں گے. چونکہ شہادت کی رات ہے تو یہ ذرا لائٹس آف کر دیجئے. جو میرے حسین کو روئیں گے، جن کے جوان میرے کربلا کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے میرے بچوں کو روئیں گے، جن کی مصلحات میری زینب و کلثوم کو روئیں گے. آج 25 محرم ہے اور میرے خیال میں عزادارو
کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم گریا کرو، تم ماتم کرو۔ اگر مجلس میں حاضر بیٹھے ہونا، ذرا چپ کر کے اپنے کان مدینہ کی طرف لگاؤ، تمہیں باقی روتا نظر آئے گا۔ بلند آواز سے گریا کرنا، شرم نہ رونا۔ کوشش کرو گا کہ مکمل مسائل پڑھ کے دوں، آگ لگا کے سنو نا، تمہیں باپ کے رونا نظر آئے گا۔ یہ کون ہے رونے والا؟ حضرات یہ وہ امام ہے رونے والا جو کبھی اکبر کے کلیجے کو رویا، یہ وہ امام ہے جو کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو رویا، کبھی عباس کے بازوؤں کو رویا۔ کون ہے حضرات؟ ہر ایک کا مقتل موجود ہے کہ اکبر فلاں جگہ پہ قتل ہوا، قاسم فلاں جگہ پہ قتل ہوا، عباس فلاں جگہ پہ قتل ہوا، لیکن اللہ نے غربت سجاد کا ایک مقتل نہیں، کبھی کوفہ قتل ہوا، کبھی کوفہ قتل ہوا، کبھی شام قتل ہوا، کبھی بازاروں میں قتل ہوا، کبھی درباروں میں قتل ہوا۔ یہ غربت سجاد پہ بیٹھ کر کے رویا کیجیے، کیا اس پہ روتے ہیں جو سکون سے کہیں رو بھی نہ سکا۔ تاریخ کربلا میں ازدارو ہر چیز کو لکھ لیا گیا، تاریخ نے ہر چیز کو جمع کر لیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کتنے بازاروں سے گزری، کتنے موڑ گزری، کتنا شرابیوں کا نجوہ تھا۔ تاریخ نے یہاں تک لکھ لیا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے تھے، لیکن تاریخ وہ چیزیں نہ لکھ سکی، اور ماؤں بہنوں کے حصے کا بھی جملہ ہے، تاریخ وہ چیزیں نہ لکھ سکی۔ ایک تاریخ یہ نہ بتا سکی کربلا سے لے کر شام تک حسین کی معصومہ نے تماچے کتنے کھائے، اور دوسرا تاریخ یہ نہ بتا سکی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک سجاد کے پشت پہ شمر میں تازیہ نے کتنے مارے۔ الگ آواز سے گریا کرنا، آج تک نہ بتا سکی، لکھنے سے حاصل ہے تاریخ۔ قدم قدم پہ سجاد، قدم قدم پہ منہال نے پوچھا تھا کہ مولا اتنا روتے کیوں ہیں؟ ایک جوان مر گیا تو کیا رونا؟ سجاد رو کے فرماتے منہال ذرا انصاف کر، لوگوں کا جوان مار کے چین ختم ہو جاتے، کربلا کے محرم میں 10 محرم کو میرے 18 جوان مارے گئے، میرے 18 جوان مارے گئے۔ منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا گریا کیوں کرنا؟ سجاد روتا 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 زمین پہ بیٹھا، رو کے کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا، منہال بے شک شہادت ہمارا ورثہ ہے، ذرا یہ بتا علی کی بیٹیوں کا بازاروں میں جانا اجر و قبل اللہ بلند گریا کرنا۔ آج کسی کے پہلو میں سکینہ رو رہی ہوگی، کسی کے پہلو میں زینب رو رہی ہوگی، کسی کے پہلو میں زہرا رو رہی ہوگی، اور سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہوگی وہ میرے سجاد پہ گریا کرنے والوں، تمہیں کیا پتا سجاد پہ کیسے مسائل۔ جب چل رہا تھا نا یہ قافلہ، گریا دیا کرو، پرسہ دو، آج سکینہ کو پرسہ دو، آج زینب عالیہ کو پرسہ دو۔ ایک مرتبہ جب یہی قافلہ شام کے راستے میں تھا نا، ایک مرتبہ کہیں پہ پڑاؤ ہوا ذرا، امام سجاد بیٹھے اور میرے آقا نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا لیے، جب پاؤں پھیلا لیے نا ایک مرتبہ سیدہ سکینہ قریب آئیں اور رو کے کہتی سجاد کیا ہوا؟ میرے مولا فرماتے پاؤں کیوں پھیلا لیے؟ میرے مولا فرماتے ہیں سکینہ تجھے کیا بتاؤں، جب میں چلتا ہوں نا تو میرے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور ان چھالوں میں چھوٹے چھوٹے کانٹے چلے جاتے ہیں، لیکن سکینہ میں کیسے نکالوں؟ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہاتھ گلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں پاؤں، کمر میں لنگر ہے۔ آج اگر ایک مرتبہ کسی منزل پہ سکینہ کے ہاتھ کھلے توڑتی آئی، سجاد کے پاؤں سے کانٹے نکالے، سجاد کہتے ہیں سکینہ میرے تو نکال لیے، اللہ جانے تیرے کون۔ بلند آواز سے گریا کرنا، اللہ جانے تیرے دے گا۔ 1800 سے 2800 کلومیٹر کا سفر بتایا جاتا ہے کربلا سے شام کا، اور اسی راستے میں جب کوفہ کے بازار میں آیا نا سید، ایک مرتبہ دارالعمارہ پہ نگاہ پڑی، کیا دیکھتا ہے؟ چچا مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے، جناب سجاد نے سلام کیا، برابر میں کھڑے ہوئے بندے نے کہا قیدی یہ بتا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں میرا چچا ہے،
یہ کہتا میں نہیں مانتا. سجاد کہتے کیوں نہیں مانتا؟ کہتے قیدی یہ بھی اسی حالت میں نوزدہ چوایا تھا جس حالت میں تو آیا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، سر زخمی تھا، منہ سے لہو نکل رہا تھا. لیکن میں نے دیکھا جب مسلم آیا تھا نا، مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، گھبرایا ہوا نہیں تھا. لیکن جب تو آیا ہے تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تو سر نہیں اٹھا رہا. سجاد رو کے فرماتے انصاف کر، جب مسلم آیا اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں. 2800 کلومیٹر کے سفر میں تمام کرنے لگا. 2800 کلومیٹر کے سفر میں لگا. سجاد کے گلے میں جو رسی ڈالی گئی نا، اس کا جو ایک زنجیر تھی نا، زنجیر جو توق ڈلا ہوا تھا نا گلے میں، جو نہ سمجھے گا، جو توق ڈلا ہوا تھا اس میں سے چھوٹی سی زنجیر نکلتی، جو چھوٹی اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل بات کے گلے تک تھی. میرے جملہ سمجھ کے بات کیجیے. 2800 کلومیٹر کے سفر میں کبھی بھی سجاد نے کمر کو سیدھا نہیں کیا. جو سمجھ گیا پورا آپ کا قبول کرے. 2800 کلومیٹر کے سفر میں سجاد نے کمر کو سیدھا نہیں کیا. 2 وجہ ہے. علماء کہتے ہیں پہلی وجہ اس وجہ سے غیرت کا امام سجاد سر نہیں اٹھاتا تھا. اگر سر اٹھاؤ گا زینب بنل کا سر بنائے گا. اور دوسری وجہ یہ تھی جب سید سجاد سر اٹھاتے چھوٹی گلے میں زنجیر کی وجہ سے پاکل کے تلے میں اٹھ رو کے کہتا بابا خبر جھکا دے، میرے رسل تک بڑھ گئے، میرے رسل تک بڑھ گئے. ایک جگہ تو مقتل ہے ہی نہیں سجاد کا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کربلا میں کہ جہاں سجاد نے موت مانگی ہو. بس 2 ہی جملے 2 روایتیں کہ جہاں سجاد نے موت مانگی ہو. کربلا میں بابا قتل ہوا، موت نہیں مانگی. سننا عباس کے بازو کٹے، موت نہیں مانگی. ہم شکل پیغمبر کے سینے میں نیزہ لگا، سجاد نے موت نہیں مانگی. اسد کا گلا چھل گیا، موت نہیں مانگی. شام غریبہ قیامت کا منظر تھا، موت نہیں مانگی. پھوپھی کو نمرہنا سال دیکھا، موت نہیں مانگی. قدم قدم پہ سکینہ تماچے کھاتی رہی، موت نہیں مانگی. بہن کو دوڑتا دیکھا، موت نہیں مانگی. کہیں پہ بازاروں میں آئے، موت نہیں مانگی. تلواروں میں آیا، موت نہیں مانگی. پتھر برستے رہے، موت نہیں مانگی. آگ جلتی رہی، موت نہیں مانگی. لیکن کب موت مانگی؟ شرابی کا دربار تھا اور یہ ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. سب سے نچلے سینے پہ حسین کا سر تھا. حسین کے لبوں پہ زنجیر مارتا اور ایک مرتبہ شراب کا جام پی کے اور آدھے کی طرف دیکھ کے کہتا ان میں زینب کون ہے؟ زینب کا نام آنا. مجھے کہتے میرے اللہ مجھے موت دے، کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی کا. مجھے موت دے، کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی کا دربار. بات سزا دارو ایک مرتبہ ولید ابن عبد الملک ملعون نے زہر دیا. جب بیمار کو زہر ملانا زدہ ہو، ایک مرتبہ بستر پہ ہے، ساری اولاد اکٹھی ہے. میرے مولا کو کسی اچانک آواز کانوں میں پڑی. کوئی کہہ رہا تھا سید سجاد کو زہر مل گیا، جلدی کرو ٹھنڈا پانی لے آؤ. پانی بنا مانا تھا. بستر پہ تڑپنے لگا بیمار. روز کہتے پانی نہ لانا، میرا محمد کا سامان آ گیا، پانی نہ لانا. ایک مرتبہ محمد آگے بڑھے، کہا بابا آپ کا جنازہ میں پڑھا ہوں گا. امام فرمایا آگے جا کے پڑھانا. یا ایک مرتبہ آواز بلند ہوا، مدینہ ہمارا ہے، ہم مدینے میں امام کو جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھائیں گے، یا کھانا بڑی شان و شوکت سے اٹھائیں گے. لوگ کہتے ہیں میرا جنازہ نہ اٹھانا شان و شوکت سے. مانا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا تین میرا بابا کربلا کے لیے پڑھا رہا. آج لگا دو ان للہ و انا الیہ راجعون. سجاد اس دنیا سے چل رہی ہے. ایک مرتبہ امام محمد باقر غسل میں آگے اٹھے. 3 جنازے ایسے ہیں
जिन्हें गुस्ल देने वाले भाई मार करो। बस हिम्मत नहीं होती मसला मुकम्मल पढ़ने की। 3 जनाजे ऐसे। पहला जनाजा 11 हिजरी शहर मदीना, जनाजा अली गुस्ल, जनाजा फातिमा गुस्ल देने वाला अली एक मरतबा गुस्ल दे रहे हैं कि अली ने मंजर देखा। अली ने क्या देखा? अली ने आलम देखा, ज़हरा का हाथ पहलू पे है। जुमला सुना मात्र का, ज़हरा का हाथ पहलू पे है। अली रोज के फरमाते हैं सैयदा ताहिरा, ज़हरा पर हाथ हटाइए ना, मैं आपको पहलू पे गुस्ल दूं। अज़हर बतूल का हाथ हटाना था, अली की पेशानी दीवार में लगी, धारे मार के रोया। हैरत का परवाती बहा फिजा कहते मौला रो रहे क्यों है? का फिजा ज़हरा ने छुपाया, ज़हरा के पहलू पे ठोकर के निशान। अजर को ज़हरा के पहलू। दूसरा जनाजा जिन्नान शाम है, 4 साल हुसैन की ज़ईफ़ा है। एक मरतबा सैयद ज़ैनब वाले जुमला सुन के माता लगा, बड़ा सख्त जुमला है। ज़ैनब वाले गोश्त दे रही हैं कि एक मरतबा तरफ के का सजाहत इमाम वक्त हो, एक मसला तो बता दो। मैं क्या बताऊं? का सजाद ये बता, मैं सकीना को कुर्ते से गोश्त दूं या कुर्ता उतार के दूं? मां कुर्ता उतार के गोश्त दूं। बीबी रोज के कहते कैसे उतारूं? मैं कुर्ता उतारने लगती, कुर्ता नहीं सकीना की खाल उतरती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कैसे गुस्ल हो? सकीना का कुर्ता नहीं सजा, सकीना की खाल उतरती है। आज़ादारो तीसरा जनाजा इमाम सज्जाद। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर गुस्ल देने लगे, एक मरतबा बाक़िर की पेशानी दीवार में लगी। कहा बोला क्यों रोते हैं? कहा कैसे बताऊं, आज भी मेरे पापा की पुष्ट पे शिमल के ताज़ियार रुके। बस लगा लो, अभी ताबूत आएगा। जुमला सुनेंगे बात आऊंगा। अब जब ताबूत आएगा ना, आप देखेंगे ताबूत पे जंजीर लगे होंगे। अल्लाह ने गुरबत सजाद ताबूत पे जंजीर लगे होंगे। इसी में इमाम ज़माना ने कहा था, मेरा सलाम उस कैदी को, ठहरिएगा, मेरा सलाम के कदर को जंजीरें खा गई। बस सजाए ताबूत के कब्र में उठाया गया। एक बार आवाज़ आई, ऐसा उठाओ सजाद की पोस्ट